بات سنیں ایان بھائی، آئزل نے مجھے پکارا۔ ہاں بولو، میں جاتے جاتے رک گیا۔ بات تو سنیں، آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ وہ دیوار کی منڈیر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جہنم میں، تم نے چلنا ہے تو بتا دو۔ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، وہاں آپ اکیلے ہی جائیں تو بہتر ہے، ایسی جگہ پہ مجھ جیسی معصوم لڑکی کا جانا بنتا بھی نہیں ہے۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ معصوم؟ اور تم؟ میری بات پہ کہنے لگی جی الحمدللہ میں بہت معصوم ہوں، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے کہا غرور کرنا بنتا بھی نہیں ہے، جلدی بولو کام کیا ہے؟ کہنے لگی پہلے یہاں تو آئیں، دیوار کے قریب سے بات سنیں تبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ میں دیوار کے پاس آ گیا۔ بولو۔ میرا لہجہ بیزار سا تھا۔ وہ آپ کو تو پتہ ہے کچھ دن بعد میری خالہ گھر آ رہی ہیں اور اس بار اپنے نکمے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لا رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کندھے اچکا کے کہا، آپ اگر مجھ سے ذرا سا نکاح کر لیں تو میں مصیبت سے بچ سکتی ہوں، بس ذرا سا نکاح ہی تو ہے، کر لینا پلیز ایان بھائی۔ یہ سن کے میں نے کہا ذرا سا نکاح؟ یہ ذرا سا نکاح تم اپنے خالہ زاد سے ہی کرو تو بہتر ہے، وہی تمہارے اسٹینڈرڈ کا ہے، اور خبردار جو دوبارہ تم نے ہمارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی، کتے چھوڑ دوں گا تم پہ۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ آئزل! جی امی آ رہی ہوں۔ اپنی والدہ کی آواز پہ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ہاں، ذرا سا نکاح؟ مر کے بھی کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گا، اتنے بھی برے دن نہیں آئے ایان ملک پہ۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا۔ 6 مہینے پہلے یہ گھر آباد ہوا تھا، پچھلے 3 سال سے یہ گھر بند تھا۔ 6 مہینے پہلے عرفان صاحب نے یہ گھر خریدا تھا اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی نائزہ اور چھوٹی یہ آفت کی پڑیا آئزل۔ اس کے نزدیک زندگی شاید ایک مذاق تھی۔ میں نے کبھی اس لڑکی کو سنجیدہ ہوتے نہیں دیکھا تھا، جتنی اس کی بڑی بہن سیدھی سادی بھولی بھالی کم گو تھی، اتنی ہی یہ پٹاخہ قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے گھر میں کم ہی پائی جاتی تھی، ہمارے گھر میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں یہ محسوس ہونے لگا جیسے یہ ہمارے ہی گھر کا کوئی فرد ہے۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا تو کچن میں تجربے کر رہی ہوتی تھی۔ آنٹی یہ پاستا چیک کر کے دیکھیں، آپ نے زندگی میں اتنا مزیدار پاستا نہیں کھایا ہوگا۔ میری والدہ کہتی بیٹا میں تو ان چیزوں کی شوقین نہیں ہوں، تو پاستے کی پلیٹ لے کے باہر آ جاتی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی ہائے اللہ، آپ آفس سے واپس بھی آ گئے، چلیں آ ہی گئے ہیں تو یہ پاستا کھا کے دیکھیں کیسا بنا ہے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ کے بات کرو لڑکی، مجھے نہیں کھانا یہ پاستا، مجھے دیسی کھانے پسند ہے۔ زیادہ ہی تمہیں شوق ہے تو اپنے تجربے امان پہ آزماؤ۔ امان میرا چھوٹا بھائی تھا جو آئزل سے شاید 1 سال بڑا تھا۔ وہ جو ٹی وی پہ ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا تھا، فوراً سے بولا نہیں بھائی، اپنا پیٹ مجھے عزیز ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ پہلے اس کے ہاتھ کا چیز پاستا کھایا تھا، میرے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے رہے تھے۔ آئزل کہنے لگی ہاں تو یقیناً اس پاستا پہ کسی کی گندی نظر ہوگی۔ امی کہتی ہیں کھانے والی چیز پہ اگر گندی نظر لگ جائے تو کھانے والے کے پیٹ میں درد اٹھتی رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی پاستا کھاتے ہوئے صوفے پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں اوپر کا زینہ چڑھتے ہوئے رک کے بولا گندی نظر نہیں، ذائقہ گندا تھا، اسی لیے امان کے پیٹ میں درد ہوا، اور اچھا ہوا میں نے نہیں چکھا۔ اس نے تیکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں گیا تو پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی آنٹی نے کہا تھا کہ آپ کے کپڑے الماری میں ہینگر میں لگا دوں۔ میں نے غصے سے کہا تم اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتی، جب دیکھو یہاں ہوتی ہو تم۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر آنے کا۔ ایک تو آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، آپ کی امی اداس رہتی ہیں، امان یونیورسٹی چلا جاتا ہے، آپ آفس، وہ بیچاری تنہائی کا شکار ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو تم ہماری بہن ہونے کی کمی کو پورا کرنے آتی ہو۔ کہنے لگی توبہ استغفار، میں کیوں آپ کی بہن بننے لگی؟ ارے میں آنٹی کا دل اداس نہ ہو اس لیے آ جاتی ہوں، مجھے ویسے بھی بہن بھائی کا تکیہ کلام بالکل پسند نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے کوئی بھائی نہیں دیا۔ اچھا میرے کمرے سے باہر نکلو، چلو۔
اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی زحمت نہیں کرنا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس کا منہ بنا تھا۔ میں کون سا مریض آ رہی ہوں آپ کے کمرے میں آنے کے لیے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری نظر قالین پہ گری پازیب پہ پڑی۔ میں نے وہ پازیب پکڑ لی۔ جب کمرے سے باہر آ کے سیڑھیوں سے نیچے دیکھا تو آئزل جا چکی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں اس کی پازیب سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دی اور پھر میں بھول گیا۔ ایک بار امی کہنے لگی 2 دن ہو گیا آئزل نہیں آئی، جاؤ ایان ذرا برابر سے پوچھ کے تو آؤ، سب خیریت تو ہے۔ میں نے کہا شکر کرے امی کہ نہیں آ رہی، گھر میں کتنا سکون ہے، ہر کام کے لیے اسے بس میں ہی یاد آتا تھا۔ سنیں ایان، آپ مارکیٹ جا رہے نا، مجھے گول گپے لا دے۔ کبھی کہتی میں آپ کو کتابوں کے کچھ نام سینڈ کر رہی ہوں، وہ آفس سے واپس آتے ہوئے لا دیجیے گا۔ ایک بار تو میں چڑ کے رہ گیا۔ آج کے بعد جب تک تم مجھے ایان بھائی نہیں کہو گی میں تمہیں کچھ بھی لا کے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں۔ امی کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیا چیز تھی۔ میں امی کے بہت مجبور کرنے پہ پڑوس گیا۔ دروازہ نائزہ نے کھولا، مجھے دیکھ کے ذرا سا مسکرائی۔ آپ آئیے، اندر تشریف لائیے۔ بڑے تمیز سے بات کر رہی تھی، دھیما دھیما بول رہی تھی۔ میں اندر گیا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ والدہ اس کی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ بیٹا آؤ بیٹھو، آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے، سب خیریت ہے؟ انہوں نے شاید اس لیے پوچھا کہ میں پہلے کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ جی آنٹی سب ٹھیک ہے، وہ امی نے مجھے بھیجا تھا کہ آئزل 2 دن سے نہیں آ رہی تھی تو اس لیے مجھے پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ نائزہ کہنے لگی ہاں اسے بخار تھا ورنہ وہ کہاں گھر پہ رہتی ہے۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ شکر ہے بخار ہے، 2 دن بڑے سکون سے گزرے ہیں۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی، عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، چہرے سے لگ رہا تھا کہ بخار ہے۔ آپ میری خیریت پوچھنے آئے ہیں ایان بھائی؟ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے مجھے مس کیا ہے۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ نہیں میں بھلا کیوں کرنے لگا، وہ امی نے مجھے بھیجا تھا، ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی جھوٹ ہی کہہ دیتے کہ آپ کو بھی میں یاد آئی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی بے شرم کیوں تھی۔ ارے بیٹا تم بیٹھو، اسے تو فضول بولنے کی عادت ہے۔ نائزہ بیٹا جاؤ بھائی کے لیے چائے بناؤ۔ جی امی، یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ چلو جی، ایک تو میری ماں کو سب کو بہن بھائی بنانے کا بڑا شوق ہے۔ ایان بھائی آپ بھی خوش ہو جائیں، مجھے آپ نے زبردستی بہن بنایا اور نائزہ کو امی نے آپ کی بہن بنا دیا۔ مطلب یار زندگی میں کوئی چارم ہی باقی نہیں رہا۔ آئزل کی والدہ کہنے لگی چپ بھی کر جاؤ تم، پتہ نہیں بخار میں تم اتنا کیسے بول لیتی ہو۔ وہ کہنے لگی امی زبان کو بخار تھوڑی چڑھا ہے، مجھے چڑھا ہے، زبان تو میری بالکل حشاش بشاش ہے۔ تب تک نائزہ چائے بنا کے لے آئی۔ اس لڑکی کی چائے بھی لاجواب تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے نائزہ اچھی لگتی تھی۔ 2-3 دن بعد جب میں آفس سے واپس آیا تو پٹر پٹر باتوں کی آواز لاؤنج سے آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس آفت کی پڑیا کا بخار اتر گیا ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو امی آئزل کی باتوں پہ ہنس رہی تھیں۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی، ورنہ میرا گھر تمہارے بغیر خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے اندر آتے ہی امی کو سلام کیا۔ مجھے دیکھ کے آئزل مسکرانے لگی۔ آپ آ گئے؟ فوراً سے کھڑی ہو کے میرے پاس آ گئی، دھیرے سے مجھے رازداری سے بولی آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کون سی چوری؟ میں واقعی نہیں سمجھا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بننے کی کوشش نہ کریں، ویسے تو مجھے کہہ رہے تھے ایان بھائی کہا کرو مجھے، اور دل ہی دل میں میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچتے ہیں، شریر کہیں کے۔ آنکھیں مٹکا مٹکا کے پتہ نہیں کیا چکر کاٹ رہی تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ مجھے غصہ آیا۔ امی کچن میں میرے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی میری طرف بڑھائی جس میں اس کی پازیب تھی۔ کہنے لگی آپ نے میری پائل اپنے کمرے میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایسی حرکتیں عاشق حضرات کرتے ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، تمہاری یہ پائل میرے ہی کمرے میں گر گئی تھی، میں تو اسی وقت تمہارے منہ پہ دے مارتا مگر تم چلی گئی تھی تو میں نے وقتی طور پہ ڈریسنگ کی دراز میں ڈال دی۔ زیادہ خوش فہمیاں نہ پالو،
تو ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو ہنسنے لگی۔ اپنی شکل تو دیکھیں آئینے میں، کیسے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ میں مذاق کر رہی تھی، آپ میرے آئیڈیل نہیں ہیں۔ میرے خوابوں کا شہزادہ تو بہت رومانٹک اور عاشق مزاج ہوگا، آپ کو تو محبت کی ABCD بھی نہیں آتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئی۔ آنٹی میں جا رہی ہوں۔ ارے بیٹا آئزل، چندہ چائے تو پیتی جاؤ۔ نہیں آنٹی مجھے نہیں پینی، یہ کہتی ہوئی وہ چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے۔ آئزل کی حرکتوں سے میں اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا۔ دیوار کی منڈیر پہ بیٹھ جاتی، آج بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی مجھ سے ذرا سا نکاح کر لیں، یعنی کہ کچھ بھی اچھا ہوتا کہ اس کا رشتہ اس کے خالہ زاد سے ہی طے ہو جاتا۔ انہی دنوں امی کو میری شادی کی بھی فکر ستانے لگ گئی۔ ایک بار میری والدہ نے میرے ساتھ یہی موضوع شروع کر دیا۔ کہنے لگی 27 سال کے ہو گئے ہو، کب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کر لوں گا، آپ کو بہت شوق ہے بہو لانے کا، پھر آپ مجھ سے روز شکایتیں لگائیں گی کہ تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ میں نے ہنس کے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں جی میں ایسے نہیں کہوں گی، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی نہیں پسند، آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہاں کر دیں رشتہ۔ امی کہنے لگی پھر بھی اگر کوئی ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا بس سلجھی ہوئی لڑکی ہونی چاہیے، نائزہ کی طرح۔ میری بات پہ میری والدہ مسکرانے لگی۔ تو پھر نائزہ کا ہی رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے آئزل پسند تھی۔ ابھی میں بات کر ہی رہا تھا جب آئزل مٹھائی کا ڈبہ لے کے اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی سب سے پہلے گلاب جامن اس نے میری والدہ کے منہ میں ڈالا۔ کہنے لگی منہ میٹھا کریں، آپ کو پتہ میری خالہ اور ان کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہارا رشتہ پکا ہو گیا؟ مٹھائی کے ڈبے میں سے میں نے گلاب جامن کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، وہ لوگ تو میرے بہت ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے، اسی لیے انہوں نے نائزہ کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کے آدھا گلاب جامن میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف۔ کہنے لگی کیا ہوا بھائی آپ نہیں کھائیں گے؟ میں نے وہ واپس ڈبے میں رکھ دیا۔ کہنے لگی کیا ہوا کھا لیں، یہ پورا ڈبہ میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں۔ تبھی امان آ گیا۔ ارے واہ مٹھائی، سچ سچ بتاؤ لڑکی تم نے تو نہیں بنائی؟ کیوں، اگر میں نے بنائی ہوئی تو آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، ایسے یہ لگ تو مجھے بازار کی رہی ہے۔ آنٹی دیکھ رہی ہیں آپ؟ ان دونوں میں بحث شروع ہو چکی تھی اور میں اوپر آ گیا۔ مجھے وہ لڑکی بس پسند تھی، مجھے اس سے کوئی شدید قسم کی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری والدہ بھی اوپر آ گئیں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اس کی قسمت وہیں لکھی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے پسند کر لیں۔ میں نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ پھر بھی آیان مجھے سوچ سمجھ کے جواب دے دو، کل کو تمہیں میری پسند پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گا، اور مجھے مزید اس مسئلے پہ بحث نہیں کرنی۔ جب اختیار آپ کو دے دیا ہے تو آپ جہاں چاہیں کر دیں، جس لڑکی سے چاہے کر دیں، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ان دنوں میں ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، میں نے اپنا سارا فوکس وہاں لگا دیا۔ ہاں مجھے نائزہ پسند تھی کیونکہ وہ اچھی لڑکی تھی اور میرے مزاج کے عین مطابق تھی۔ ایک بار میں آفس سے واپسی پہ کافی تھکا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے نئے پروجیکٹ نے دماغ کی ایسی دہی بنا رکھی تھی کہ گھر آتے ہوئے مجھے صرف اپنے کمرے کا اور بستر کا ہی خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، امی ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائیں، کہنے لگی آ گئے بیٹا؟ میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا جی آ گیا۔ امی کہنے لگی اچھا ذرا ادھر آؤ، تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میں نے بیگ صوفے پہ رکھا اور ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا؟ امی نے خوشی سے سر ہلایا۔ ہاں، اور صرف رشتہ ہی طے نہیں کیا، شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اتنی جلدی؟ کہنے لگی ہاں بیٹا، اب میں مزید تمہاری شادی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ 27 سال کے ہو گئے ہو اور تمہیں اپنے پروجیکٹ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے ہنس کے کہا اچھا تو آخر کار آپ نے کر ہی دیا جو کرنا تھا،
پھر امی نے فوراً پوچھا اب تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کندھے اچکائے. آپ خوش ہیں؟ جی ہاں. تو بس پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی. اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا. میں نے بس اتنا ہی کہا کہ جسے آپ نے پسند کیا ہے تو وہ یقیناً اچھی ہی ہوگی. امی نے کہا بہت پیاری بچی ہے. میں نے موبائل نکالتے ہوئے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے امی، جو آپ کو مناسب سمجھے آپ کر لیں. مجھے ابھی ایک ضروری میل بھیجنی ہے تو اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. امی شاید کچھ اور بھی بتانا چاہ رہی تھیں مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. سچ کہوں تو مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی کہ لڑکی کون ہے، کہاں کی ہے، کیسی ہے، کیونکہ میں یہ سارا اختیار پہلے ہی امی کو دے چکا تھا. اور جب میں نے کہہ دیا کہ آپ کو جو لڑکی پسند ہو اس سے میرا رشتہ کر دیں تو پھر اب ہر بات پہ سوال کرنا مجھے خود بھی عجیب ہی لگتا تھا. اگلے دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. امی کے پاس تو جیسے اچانک سے 100 کام نکل آئے. کبھی درزی کو فون ہو رہا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کو دعوت دی جا رہی ہے، کبھی شادی ہال والوں سے بات ہو رہی ہے، کبھی زیورات دیکھنے کی بات ہوتی. میں ان سب باتوں سے تقریباً بے نیاز اپنے پروجیکٹ میں لگا ہوا تھا. میرے لیے اس وقت صرف وہ پروجیکٹ اہم تھا جسے ہر حال میں وقت پہ مکمل کرنا تھا. تبھی امی میرے کمرے میں آ کے کہتی بیٹا شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، تم نے اپنے کپڑے بھی دیکھنے ہیں. میں لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہتا امی جو دل چاہے لے لے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. کبھی کہتی لڑکے کو بھی تو کپڑے پسند کرنے ہوتے ہیں. میں کہتا امی آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ لے لیں، میں نے کب منع کیا ہے، بس آپ مجھے میرا کام ختم کرنے دیں. وہ سر ہلا کے چلی جاتی اور میں دوبارہ اسکرین میں گم ہو جاتا. مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شادی کو میں اتنے سکون سے ہونے دے رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بننے والی ہے. گھر میں ہر طرف شادی کی باتیں تھیں مگر میں نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ لڑکی کون ہے. امی بھی شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے جب مکمل اختیار انہیں دے دیا ہے تو اب مجھے اعتراض نہیں ہوگا. اور سچ یہ تھا کہ مجھے اعتراض کیوں ہوتا. میں نے نائزہ کو پسند کیا تھا مگر وہ پسند بھی میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. اور میں نے خود ہی امی سے کہا تھا کہ آپ کو جو لڑکی پسند ہو آپ وہاں رشتہ طے کر دیں. میں نے اس موضوع کو اس کے بعد اپنے ذہن سے نکال دیا تھا. شادی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا تو امی آ گئی. کہنے لگی آیان بیٹا یہ جو آئزل والوں کے گھر سے کپڑے آئے ہیں نا انہیں ذرا الماری میں رکھوا دینا. میں نے جیسے آئزل کا نام سنا میرے ہاتھ کی انگلیاں کی بورڈ پہ رک گئیں. میں نے آہستہ سے امی کی طرف دیکھا. کیا کہا آپ نے؟ وہ بالکل عام سے انداز میں بولی آئزل کے گھر سے کپڑے آئے ہیں نا. میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. کس کے گھر سے امی؟ امی نے حیرت سے مجھے دیکھا. آئزل کے گھر سے بیٹا، اور کس کے گھر سے؟ میرے ذہن میں تو جیسے کسی نے اچانک زور سے ہتھوڑا مارا. میں چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور پھر میرے منہ سے بے اختیار نکلا امی آپ آئزل کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ہنس پڑی. ہاں بھائی تمہاری ہونے والی بیوی کی بات کر رہی ہوں. کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے لگا میں نے شاید غلط سنا ہے. میں نے دوبارہ پوچھا میری ہونے والی بیوی؟ امی نے میری طرف دیکھا. ہاں تمہاری شادی آئزل سے ہو رہی ہے. میں کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امی نے جیسے ہی میرے چہرے کے تاثرات دیکھے حیران ہو کے پوچھا کیا ہوا آیان؟ آپ نے میرا رشتہ آئزل سے طے کیا ہے؟ ہاں بیٹا میں نے کیا اور تمہیں تو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. یہ سنتے ہی میرے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کے سارے منظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے. دیوار کی منڈیر پہ بیٹھی ہوئی آئزل، اس کا ہر وقت ہمارے گھر میں موجود رہنا، پاستا کی پلیٹ لے کے امی کے پیچھے پڑنا، میرے گھر میں آ کے کپڑے ترتیب دینا، میری پائل والی بات پہ مجھے چھیڑنا، اور سب سے بڑھ کے وہ دن جب اس نے ہنس کے کہا تھا کہ آیان بھائی اگر آپ مجھ سے ذرا سا نکاح کر لیں تو میں اپنے خالہ زاد سے بچ سکتی ہوں. اور میں نے اس وقت اسے کیا کیا نہیں سنایا تھا. اور آج میری ماں مجھے یہ بتا رہی تھی کہ میں اسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں.
میں نے بے یقینی سے کہا لیکن امی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی سلجھی ہوئی لڑکی دیکھے نائزہ کی طرح کی۔ امی نے فوراً کہا ہاں نائزہ بھی اچھی ہے بیٹا، مگر مجھے آئزل تمہارے لیے زیادہ اچھی لگی۔ میں نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ امی آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ ذرا سا ناراض ہو کے بولی کیا کیا ہے؟ وہی تو کیا ہے جو تم نے خود مجھے اختیار دیا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ جس لڑکی کو میں پسند کروں گی تم اس سے شادی کر لو گے۔ اب جب میں نے آئزل کو پسند کیا تو تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہا کیونکہ ان کی بات غلط نہیں تھی۔ واقعی میں نے انہیں اختیار دیا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اختیار مجھے آئزل کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ میں نے بے بسی سے کہا امی آئزل، وہی آئزل جو ہر وقت میرے دماغ کا دہی بناتی رہتی ہے۔ وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو کیا ہوا بیٹا، لڑکی زندہ دل ہے، خوش مزاج ہے، گھر میں سب کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، تمہاری طرح ہر وقت سنجیدہ نہیں رہتی۔ میں نے تلخی سے کہا امی وہ بہت بولتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے، اور مجھے اس کی یہی عادت سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ امی نے مسکرا کے کہا شادی کے بعد تمہیں اس کی یہی باتیں اچھی لگیں گی۔ میں نے فوراً کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ امی نے میری طرف دیکھا۔ بیٹا شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، دونوں گھر والوں کو معلوم ہے، اب پیچھے ہٹنا میرے لیے بہت شرمندگی ہوگی۔ میں نے غصے میں کہا تو امی آپ نے کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ لڑکی ہے کون؟ امی نے فوراً جواب دیا تم سے پوچھا تھا، تم نے کہا تھا کہ جہاں آپ رشتہ طے کر دیں۔ پہلی بار اپنی کہی بات پہ مجھے افسوس ہوا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے انہیں یہ اختیار دے دیا تھا اور اب میں خود ہی شکایت بھی کر رہا تھا، لیکن میرا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ چند دن کے بعد مجھے اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جسے میں نے کبھی سنجیدگی سے دیکھا تک نہیں تھا، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ امی میرے قریب آ گئیں اور نرم لہجے میں بولی آیان، آئزل بری لڑکی نہیں ہے، بہت اچھی ہے، ہر وقت گھر میں رونق لگائے رکھتی ہے، اور مجھے تو شروع سے تمہارے لیے وہی پسند تھی۔ میں نے کہا امی آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں آئزل کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ لڑکی سلجھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگلے روز میں نے اپنی والدہ سے بات خود شروع کی۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی سے میں ہمیشہ دور بھاگتا رہا ایک دن اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور امی کی طرف دیکھ کے بولا امی میں آئزل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کی خوشی ایک دم غائب ہو گئی۔ کیا مطلب ہے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا جی امی مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا، آپ ابھی انکار کر دیں۔ امی چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ پھر اچانک ان کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ بات تمہیں اب شادی سے 4 دن پہلے یاد آئی ہے؟ آیان تمہارے نزدیک لڑکی والوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے کہ اگر اب میں انکار کر دوں گی تو ان لوگوں پہ کیا بیتے گی؟ ہمارے پورے خاندان میں کیا باتیں ہوں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکے والوں نے عین شادی کے وقت لڑکی کو چھوڑ دیا؟ میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور وہ غصے اور دکھ سے بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری عمر تمہیں پالا ہے، کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف ایک خواہش تھی کہ تمہاری شادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور آج جب شادی میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں انکار کر دوں؟ امی خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آئزل کو پسند نہیں کرتا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے بے بسی سے کہا تو وہ تو تقریباً رو پڑی۔ تمہیں صرف اپنی پسند نظر آ رہی ہے، مجھے ان لوگوں کی عزت نظر آ رہی ہے، ان کے گھر میں کیا جواب دوں گی میں؟ آئزل نے اپنی زندگی کے خواب دیکھے ہوں گے، اس کے کپڑے بنے ہوں گے
اس کے رشتہ داروں کو دعوتیں گئی ہوں گی، اور تم چاہتے ہو میں 4 دن پہلے جا کے کہہ دوں کہ ہمارا بیٹا شادی نہیں کر رہا؟ ایان میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور پھر بھری ہوئی آواز میں بولی، تم نے خود مجھے اختیار دیا تھا، تم نے کہا تھا جس لڑکی کو میں پسند کروں گی تم اس سے شادی کر لو گے۔ اب جب میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی تو تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ ان کی بات میں وزن تھا، لیکن دل پھر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ امی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے، جو ہو رہا ہے بیٹے ہونے دو اسے، اس بڑھاپے میں میرے سر میں خاک نہ ڈلواؤ۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، بس میری عزت رکھ لو۔ ان کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے امی، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ انہوں نے فوراً میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنے جا رہا تھا۔ شادی کے اگلے 4 دن مجھے ایسے گزرے جیسے میں کسی اور کی زندگی دیکھ رہا ہوں۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں تھیں، رشتہ دار آ جا رہے تھے، امی ہر وقت مصروف تھی اور میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکاح کے دن جب قاضی صاحب نے مجھ سے قبول ہے پوچھا تو میرے ہونٹوں سے 3 بار ہاں نکلی، لیکن دل میں ایک بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ امی کی آنکھوں میں خوشی تھی، اور بس اسی کے لیے میں یہ سب کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، مگر میں ہر مبارکباد پہ صرف ہلکا سا مسکرا دیتا تھا۔ شام تک ہر طرف شور رہا، پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے اپنی نئی زندگی کے کمرے میں جانا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری نظر سب سے پہلے آئزل پہ پڑی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پہ ایسی خوشی تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور پھر ہلکے سے بولی، آخر کار آپ آ ہی گئے ایان۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں جل اٹھا۔ مجھے اس کی وہ بے تحاشا خوشی اپنی شکست لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے یوں ہنس رہی تھی جیسے اسے پہلے سے یہ معلوم ہو کہ یہ شادی میرے لیے بھی اتنی ہی خاص ہے جتنی اس کے لیے۔ میں نے نظریں چرا کے کہا، سو جاؤ، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگی، آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں آپ کی بیوی بنوں گی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ مزید بے تکلفی سے بولی، مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا؟ وہ اپنی پائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تبھی تو آپ نے میری پائل سنبھال کے رکھی تھی نا، ورنہ آپ جیسے خشک مزاج انسان کو کسی کی پائل سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے غصے سے دانت بھینچے۔ وہ پھر بولی، اور میں بھی نا آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ایان، اور اب تو آپ کو ایان یہ سن کے میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو آئزل۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں شاید بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں نے کبھی تمہیں پسند نہیں کیا اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں نے اپنی مٹھی بھینچی اور کہا، یہ نکاح میں نے اپنی ماں کے مجبور کرنے پہ کیا ہے، صرف ان کی عزت کی خاطر، ورنہ میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے دل میں جمع سارا غصہ ایک ہی سانس میں نکال دیا۔ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، تمہاری باتیں، تمہاری عادتیں، کچھ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں نے کبھی تمہیں اپنی بیوی کے طور پہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور کہا، ویسے بھی میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں، کل صبح 6 بجے کی فلائٹ ہے میری اٹلی کے لیے، میں اپنے کام کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ اور شاید ابھی میری بات یہیں تک پہنچ پائی تھی کہ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہاں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، بہت خوش ہو رہی تھی نا تم
تو اب خوش رہو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا اور وہ جملہ کہہ دیا جو غصے میں میرے منہ سے نکل گیا، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا یہاں رہنا چاہو تو رہو، اپنے گھر جانا چاہو تو بھی جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں اور نہ ہی میں کبھی واپس آؤں گا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیوں، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ کچھ دیر پہلے والی خوشی نہیں تھی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے آنسوؤں کو گرنے نہیں دیا۔ وہ صرف مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں پھیر لیں اور دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ صبح ہونے سے پہلے میری زندگی میں ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جس کا اثر صرف میری زندگی پہ نہیں بلکہ آئزل کی پوری زندگی پہ پڑنے والا تھا۔